جو دیہی غریب ہوتا ہے وہ عموماً جبر کا شکار ہوتا ہے، یا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جاگیرداری کا سماج تھا، اس میں جبر کا عنصر تھا، اور جو استحصال ہوتا ہے وہ ظاہر کام کی جگہ پہ اسی جبر کے نتیجے میں پھر ظاہر اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے، اس کی وہ کوئی طبقاتی فیکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ آئی نہیں ہوا ہے۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ جاگیردارانہ نظام واقعی بہت اگینسٹ سوسائٹی میں چلنے کی قابل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے افیکٹس آفٹر افیکٹس اس کے بہت سارے ہیں، ریزلٹنگ ہم ارلی میرجز اور ناؤ دیٹ یہ جتنے بھی ہمارے سوشل ایشوز ہیں یہ اسی کے جو ہے نا کانسیکوینسز اسی کی ہیں، تو آئی تھنک اٹس ناٹ گڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سر پاکستان جو ہے وہ ایک جاگیردارانہ سسٹم یہاں پہ ڈومینیٹ نہیں کر رہا، یہ ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے، لیکن مختلف ہے اس سے جو یورپ کے اندر ہم نے دیکھا، جو ہمیں انگلینڈ یا فرانس کے اندر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو سرمایہ داری ہے وہ سامراج کے، جس کو آپ کلونیلزم کہتے ہیں، اس کے زیر سایہ یہاں پہ جو ہے وہ آئی ہے، اور اس نے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے شراکت افسر سے بحث رہتی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کلاسیکل شکل میں موجود نہیں ہے اس طرح سے، لیکن کیا جو اس کی زیادتیاں ہیں، جو ظلم ہے، جو وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کلاسیکل شکل نہ موجود نہیں ہے، جو وہ رویہ کرتے ہیں، جو ان کی طریقہ کار ہے، جو دو چیزیں مجھے بعض وقت بہت حیرانگی ہوتی ہے، ہمارے بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری ہر عہد میں جو ہے اس کا مطلب وہی ہے جو سرمایہ داری 16ویں یا 17ویں صدی کے اندر جو یورپ کے اندر تنقید تھی، اس کا ایک پروگریسو اسٹائل تھا، اس میں بہت سارے جو جاگیردارانہ باقیات تھی، اس کی جو روایات تھی، جو کلچر تھا، اس کو ڈھا دیا تھا اور اس کے اوپر ایک نئی بنیادوں کو اٹھایا تھا، ایک معاشرہ جو ویج لبرلز کے اوپر مشتمل تھا۔ ہمارا آج کے عہد کا جو سماج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ جہاں پہ جو نوآبادیاتی سسٹم جو رہے ہیں وہاں پہ صورتحال مختلف ہے، وہاں پہ سرمایہ داری نظام تو آگے، مطلب آپ ایک یہاں سے 500 میل دور ایک گاؤں میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ جو پیداوار ہو رہی ہے وہ منڈی کے لیے ہو رہی ہے، مارکیٹ کے لیے ہو رہی ہے۔ جاگیرداری نظام کے اندر جو پیداوار ہوتی تھی وہ اپنے گاؤں کے لیے، اپنے لیے اس چار دیواری کے اندر یا ارد گرد تھوڑا زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اور سرمایہ داری ہی پرابلمٹک ہے، ہم ہر وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سرمایہ داری میں مسائل ہے، لیکن پھر ہم فوکس لے کے چلے جاتے ہیں، پولیٹیکلی جب آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ ضروری ہے۔ میری خیال میں چونکہ یہاں پہ سرمایہ داری نظام کسی انقلاب کے ذریعے نہیں آئی، اس وجہ سے وہ جو پرانی روایات ہیں، پرانے جو کلچر ہیں، وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہے، اور ان کو جو توڑنا ہے، ان کا جو خاتمہ ہے وہ سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال میں ٹراسکی کی جو تھیوری ہے پرماننٹ ریولیوشن، وہ ایک نئے انداز میں سے ایلیبوریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ بڑا اچھا آنسر بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ اس نظام سے آگے جانے کی ضرورت ہے، اس نظام کو پاٹنے کی ضرورت ہے، نہیں تو جاگیرداری کے خلاف تو آپ کو حق کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایف ڈی ایم بھی نظر آ رہی ہے جاگیرداری نظام کے خلاف بات، تو گیلانی صاحب جو خود جب پی رہے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ زرداری بھی کر دے گا، اور جاگیرداری نظام اس طرح ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، اس لیے سارے بڑے شوق سے کیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فوکس جو ہے وہ ادھر ہی رہے۔ لیکن ہمارے اندر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ سرمایہ داری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے۔ انڈسٹریلائزیشن ایک عہد کے اندر سرمایہ داری کی بڑی بنیاد تھی، لیکن آپ اس کو ہر وقت نہیں کہہ سکتے ہو، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آج 18ویں صدی کا پرولیٹیریٹ یہاں پہ جنم لے گا تو ہی یہ سرمایہ داری نظام ہوگا۔ یہ سرمایہ داری نظام ہے کیونکہ اس کی فصل، اس کی یہاں پہ جو آٹا مہنگا ہوتا ہے اس کا فیصلہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اکثر اوقات نہیں کر رہے ہوتے، جو جوئے بازی جاری ہوتی ہے امریکہ کے اندر اس کے نتیجے میں ہو رہا ہوتا ہے۔
یہ معیشتیں آپس میں جڑ گئی ہوئی ہیں. ہم ہر لمحے ہمارا ہر دوست یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ گلوبلائز ہو گئے, استحصال ہو گیا. مجھے حیرانگی ہوتی ہے پھر وہ گھوم پھر کے جو ہے وہ جگیرداری پہ آ جاتا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ جگیرداری کیا فینومنا ہے. اور اس میں ایک اور بات یہ بھی مطلب عجیب سی لگتی ہے کہ یہ جس طرح سے دو نظام مطلب جو ایک جاگیرداری اور سرمایہ داری پیرالل چل رہے ہیں ایک ملک کے اندر, اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سرمایہ داری گلوبل ہے, پھر اس کے اندر پھر ہم اس کو جاگیرداری کو بھی لے کے آتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا مطلب پرابلم پیدا کرتا ہے, سولوشن مدد کرتا ہے. دوسری میں نے پہلے مثال دی کہ پیسے دے لیں آپ, میرے خیال میں آج بھی ہم یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. ہاں میں نے ان کی سرمائی جو ڈاکٹر صاحب کی ہے وہ جرنل جو سکتا ہے, اس میں ایک مضمون تھا کہ پاکستان کا جو ہے نصاب بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اس پہ تنقید کی. اس میں ساری بات انہوں نے لکھی. آخر انہوں نے کہا کہ یہ 70-80% جو ہے یہ مصحف کر کے پیش کرتے ہیں. بات ٹھیک تھی, لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں یہ بھی ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہ زراعت سے منسلک ہے. زیادہ تر لوگ زراعت پہ ہی توجہ دیتے ہیں اور یہ اس طرح سے ہے جس طرح سے مطلب پیش کیا جاتا ہے نا جیسے واقعی وہ کوئی جاگیرداری. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جاگیرداری اگر ہے یہ وہ زراعت جو ہے وہ استعمال کس طرح سے کہاں جاتی, جیسے ڈاکٹر نے کہا منڈی میں ہی جاتی, اس کی قیمتیں کہاں ہے, اس کا تعلق کیا ہے اور وہ انکم کا کتنا پرسنٹ ہے یہ. اچھا یہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا ہے کہ آپ کا جاگیردارانہ سسٹم جو ہے پولٹی میں اور کرائمز میں یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس کو, کیپٹلزم اور فیوڈلزم دونوں کو ایز کمپیئر کریں تو اگر میں اس کو انٹرپریٹ کروں تو پاکستان کی جیسے آپ نے فرمایا کہ انڈسٹریلائز ہم کسی انٹینشنلی نہیں ہوئے, بلکہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت کی جو انڈسٹری تھی کچھ اس وقت ختم ہوئی. پاکستان نے کیا انہیریٹ کیا بننے کے بعد, پھر اس کو اور ختم کیا گیا جو ٹریڈیشنل انڈسٹریلسٹ تھے, فار ایگزامپل سائیکل گروپ. تو نہ یہ 71 کے بعد وہ اور نیچے گیا. اس کے بعد جو بھی آپ کی انڈسٹری بنی ہے جو بھی ہوا ایکچولی ایک خاص طبقہ ہے, اس کو وہی لینڈ لارڈ بھی ہے. جتنے ایریا آف انفلوئنس ہیں آپ کی سسٹم کے, چاہے وہ لینڈ ایکوائر کرنا ہے تو وہ لینڈ لارڈ بن گیا, اس کا ایک بھائی پالیٹکس میں بیٹھا ہے, تیسرے بھائی نے اس کی شوگر مل بھی لگائی ہوئی ہے. تو جہاں جہاں سے انڈسٹری کیپٹلزم بزنس جدھر سے کر سکتا ہے وہ اپنی طرف لا رہا ہے, وہ کھینچ رہا ہے. اور اس کا جو اس وقت اس معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے یہ ہونی بالکل نہیں چاہیے, کیونکہ کئی جگہوں پہ بیسٹ پریکٹسز بھی ہیں. جیسے وہ ٹھیک ہے وہ خود بھی کماتا ہوگا, مگر جیسے جہانگیر ترین لوگ ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگلی وہ ماڈرن ٹرمز پہ ڈائیورٹ کر رہا ہے. ایک تو یہ چیز ایک اچھے سگنل ہے کہ کچھ انڈسٹریلسٹ جنہوں نے جیسے تیسے اپنی امپائرز بنائی اب وہ گلوبل ہونے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. پھر دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ میڈیا آپ کا دیہاتوں میں بھی پہنچ گیا ہے. تیسری یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ کی جو جتنی سیلولر کمپنیز ہیں ان کا انفلوئنس بھی بڑھ گیا, سے بڑھ گئی ہے. آپ کی اب جاگیرداری امیر نہیں ہوگا. اب اس دفعہ تقریباً 45% پروڈکشن ریوائز کی ہے, ریس کی ہے موٹر سائیکلس کی, جو کہ تقریباً 70% رورل ایریاز میں بکتی ہے. لوگوں کی اپروچ سوچ بدل گئی ہے. ٹیلکو کا خالی اگر آپ رورل ایریاز کا بزنس دیکھیں, موبائل لنک نے فوکس کیا تھا کارپوریٹ بزنس ڈیولپمنٹ میں, زوم نے اور ٹیلی نار نے اپنی آؤٹ ریچ بڑھائی, رورل ایریاز میں ڈیولپ کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کا بزنس والیوم رورل ایریاز کا کہیں زیادہ ہے. جاگیردار تو بل بھی نہیں دیتے, یہ تو مانتے ہیں. وہ تو اگر 20,000 روپے اپنے موبائل لنک کے بل پہ خرچ ہے تو اس پہ بھی کارپوریٹ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے, کلوز یوزر گروپ بنا دیتا ہے فیملی کو. تو جو خاص کلاس ہے اب وہ نیچے سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, تو وہاں چینجز آئیں گی آہستہ آہستہ. جو جیسے ہم کہتے ہیں نا اب وہ آئسولیٹڈ کلاس نہیں آئی ہے, کچھ ود ان آئیں گی, کچھ یہ باہر سے ایسی ایکٹیویٹیز میڈیا کا رول اور ان چیزوں سے یہ بہت جلد چینج ہو جائے گا. اچھا میں ایک بات مورل گراؤنڈس پہ کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں عام طور پہ تو نا اس طرح کی ڈسکشن میں مورل ایشو کے طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے اس کو. یہ جو مینس آف پروڈکشن ہوتے ہیں اور پھر
ایک معاشی نظام جو ہوتا ہے اور پھر وہ چینج کس طرح ہوتا ہے، وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے، ان کو اس سے نہیں دیکھا جاتا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوتا ہوں جو کہ کئی دفعہ میرے ساتھیوں کو شاید بری بھی لگتی ہے. میں کہتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی مجبور ہوتا ہے جتنا ورکر ہوتا ہے. یہ بیسیکلی نظام ہی ایسا ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نظام جب ختم کرنا ہوتا ہے تو نظام کو ختم کرنے کے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بینیفیشریز اس کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ اس سے زیادہ آپ کا ایک مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ تاریخی جبر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو جہاں پیدا ہوتا ہے، اگر انڈسٹریز کا بیٹا تو انڈسٹریسٹ ہے، ورکر کا بیٹا ورکر ہے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. امریکہ جیسے ملکوں میں ایسا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بڑی چیز بن گیا کیونکہ اپرچونیٹی ایسی ملی اس زمانے میں، اس کی ہمیں وجہ پتہ ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. انڈیا میں ہوا ہے، ریسنٹلی ہوا ہے کیونکہ ایک دم کیپٹل کھولا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ ہوئی تو کچھ لوگ بن گئے. لیکن عام طور پہ وہی لوگ رہتے ہیں امیر، اور وہی لوگ اجارہ داری رکھتے ہیں نظام پہ جو جن کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں. یہ جو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے اکٹھے اس وقت، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ پولیٹیکل کیوں نہیں میں اس کو اس وقت کہتا، کیونکہ مجھے اس میں پالیٹکس ہوتی نظر ہی نہیں آتی فیوچر میں. مجھے سسٹمز کے اوپر، نظریات کے اوپر پالیٹکس نہیں نظر آ رہی. میں نے بہت جگہ پہ بات کی ہے، بہت تنظیموں کے ساتھ بھی، میں تھوڑا بہت ان کے دوستوں کے ساتھ بھی میرا ہوتا ہے رہتا ہے رابطہ. میں ایک تنظیم کے ساتھ کا حصہ بھی ہوں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسا ہونے والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کیپٹلزم ہے کیا اس کے بارے میں بات پہ کرنی ہے، اور وہ نہایت ہی سن دلانہ طریقے سے کرنی ہے کہ یہ ایک نظام ہے، اور یہ نظام نہ خدا کا ہے نہ کسی انسان نے کسی کو دیا ہے. یہ تاریخی تناظر میں خود ہی ڈیولپ ہوا ہے. فیوڈلزم سے اسی کا کیپٹل جو ہے اس میں انویسٹ ہوا ہے انڈسٹری کے اندر. اب اسی کا کیپٹل جو ہے وہ پوری انسانیت میں انویسٹ ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں اس کو. اب اس کو آپ جو مرضی لفظ جو مرضی دیتے ہیں، لیکن یہ تضاد جو ہے کہ کیپٹلسٹ کا اور ورکر کا یہ رہے گا جب تک یہ نظام رہے گا. کیونکہ سمپل سی بات ہے، کوئی آدمی بھی کسی بھی ورکر کو جو کہ انڈسٹری چلا رہا ہو، اسے تو انڈسٹری چلانی ہے نا، تو وہ ورکر کو کیسے زیادہ پروفٹ کا حصہ دے گا؟ وہ دے ہی نہیں سکتا نا، وہ مجبور ہے. آپ اس نظام کے اندر یہ کر نہیں سکتے کہ آپ ورکر کو حصہ دینا شروع کر دیں پروفٹ کا. آپ کس حد تک دیں گے؟ مثال کے طور میں سمپل سی آپ کو بات بتاتا ہوں. اس میں سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ کیپٹلزم کے اندر جب آپ ورکر کو زیادہ حصہ دیتے ہیں تو آپ مشینری کی طرف جا ہی نہیں سکتے، آپ آٹومیشن کی طرف نہیں جا سکتے. ورٹیکل گروتھ نہیں ہوتی. ورٹیکل گروتھ نہیں ہوتی. اب ہاریزونٹل گروتھ جو ہے وہ پاسبل کب ہے؟ ابھی تاریخی تناظر میں دیکھیں گے. ہاریزونٹل گروتھ اس وقت پاسبل ہے جب کہ دنیا میں محتاط اور افراد ہو پروڈکشن کی. تو میں آپ کو بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں. امریکہ میں اس وقت 2.3% لوگ جو ہیں، 2.3% صرف وہ ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہیں. صرف 2.3 پورا انڈسٹریل ایگریکلچر ہے. آپ کو پتا ہے وہ لوگ پروڈیوس اتنا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں، وہ پروڈیوس نہیں کرتے، بلکہ جو پروڈیوس اوور ہوتا ہے اس کو وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اتنا غلہ ہے، اتنا ریسورسز ہیں، اتنا کام دیا جا سکتا ہے لوگوں کو. ورکنگ آورس کم ہو جائیں گے نا. آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا کے اندر ایک اندازے کے مطابق جو بڑے بڑے گورنمنٹس ہیں جو جن کا لیفٹ ونگ نیشن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انقریب ایک ٹائم آنے والا ہے، انقریب مطلب اسی دہائی میں، کہ صرف 2% لوگ اگر کام کریں گے نا دنیا میں، صرف 2%، اتنی آٹومیشن ہو جائے گی کہ 2% کام کریں گے اور پوری دنیا بیٹھ کے کھائے گی اور ایٹ لیجر سب رہیں گے. اور 4 گھنٹے سے زیادہ وہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے کام. اتنی مشینری اورینٹڈ سارا ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ انڈسٹریل کیپٹلزم یا فائنانس کیپٹلزم کا رول کیا بنتا ہے ہسٹری کے اندر؟ ہے ہی نہیں. ان کا رول ریڈنڈنٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ اتنا اوور پروڈیوس کر سکتے ہیں، آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے پروڈکشن. اب ہم یہ ڈریم پورا کر سکتے ہیں. مارکس کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ مارکس کو خود پتا تھا، وہ اپنی کیپٹل میں کہتا ہے کہ یہ ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا یہ آگے جا کے. اگر ابھی کر لیں، اس نے کہا کہ ابھی بھی آرگنائز موومنٹ ہوگی تو اچھی بات ہے، یہ کر لیں ان ملکوں میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، ان سب میں، ہاں فرانس میں. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو یہ ان دی اینڈ یہ خود کو خود ہی ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہ کیا انسانیت نے
تو وہ صاف کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر تو یہ نہ ہوا تو پھر باربرزم ہوگا. تو آپ میں یہ سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب چیزیں موجود ہیں، کسی کو نہیں پہنچ رہی، ہر قسم کا غلہ موجود ہے، ہر قسم کی پروڈکٹس موجود ہیں. کیوں نہیں دے رہے یار؟ صرف کچھ بھی آپ نہیں اگر دے رہے تو اسی میں دے رہے کہ کیپٹلزم جو ہے اس نے چیزوں کو اسٹیمولیٹ کیا ہوا ہے، پاور کو بھی اور پیسے کو بھی، ریسورسز کو بھی، اور لوگوں کو بھوکا مارا. اور یہ باربرزم ہے جو ہو رہا ہے، یہ بربریت ہو رہی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اس لیے ہم سارے یہاں کٹے ہوئے ہیں، اس پہ ہم دوبارہ نشستیں کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے اندر اب جو ٹائم آنے والا ہے، میں صرف تھوڑا سا بولوں میں آپ کو، دنیا میں جو ٹائم آنے والا ہے، اب وہ ٹائم آنے والا ہے کہ صرف آپ لوگ ہی جو اس طرح کی چیزیں جانتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جڑت پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. صرف آپ لوگ ہی دنیا کو ٹھیک کر سکیں گے. اور اگر آپ لوگ بھی نہیں رہیں گے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. ادھر نیوکلیئر وارز بھی ہوں گی، یہ پلانٹ ہی اڑ جائے گا، کیونکہ کیپٹل نے لڑنا ہی لڑنا ہے ان فیوچر. کچھ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ چائنا یہ کر لے گا، چائنا کچھ نہیں کرے گا. امریکہ کے پاس آرمامنٹس دنیا میں کسی کے پاس ایسے نہیں ہے. امریکہ میں بھی اوشنز میں رول کرتا ہے. کیا ہوگا؟ نیوکلیئر وار ہو جائے گی. اگر زیادہ چائنا نے تنگ کیا امریکہ کو تو وہ نیوکلیئر وار پہ آ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے آپ تو امریکہ جہاز نہیں بھیج سکتے. ادھر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ جہاز ہی بھیج سکے اپنا، وہ راستے میں اڑا دیتے ہیں. خلیج میں ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں بھائی. اس لیے آپ یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ ختم ہو جائے گا، امریکہ کو یہ ہو جائے گا. امریکہ نہیں ختم ہوگا، کیپٹلزم ختم ہونا چاہیے. آپ امریکہ کو ختم کرنے کی چکر میں نہ پڑیں، اس دنیا کو چینج ہونا چاہیے. سر آپ نے 2-3 باتیں کی، جیسے امریکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں وہ امریکہ میں. ٹھیک ہے، انہی کا لایا ہوا دوسرا نظام ہے جو کہ ابھی یہ اپنی ٹریننگ اور اپنی انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں. جو پروفیشنل ہیں بچے وہ جانتے ہوں گے ورک لائف بیلنس، یہ جو ایکسٹرا ٹائم کام کرتے ہوئے یہ نہیں کرو. آرگنائزیشنل بیہیویئر کا سبجیکٹ ویسٹ میں آیا تھا 1950s میں. ہاتھرون ایفیکٹ کی ایک کیلیفورنیا الیکٹرک کمپنی میں 1950s میں آ گئی تھی. 45 میں جنگ ختم ہوئی ہے، 50s میں آ گئی تھی کہ ورک لائف بیلنس لاؤ، لوگ مر جائیں گے. جو ہم جس طرف جا رہے ہیں اس پہ پھر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بجائے کہ آپ یہ کریں کہ ویجز کو کم کریں، سوری ویجز کو نہیں، لوگوں کو لے آف کریں، آپ لوگوں کی ورکنگ آورز کم کر دیں اور زیادہ لوگوں کو امپلوائے کر لیں. اس کی آواز کریں. اس پہ ڈرافٹ بننا تھا. اس ڈرافٹ کو اپوز کیا تھا کیپٹلسٹ نے، اور آخر میں حکومت سکم کر گئی تھی اور یہ کبھی نہیں بنا. یہ مطلب لا نہیں بن سکا اس کے اوپر. اس کے اوپر انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے یونینز کو کنٹرول پاور زیادہ دی. یونینز کو پاور زیادہ دی، لیکن یونینز جو تھی وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس جگہ پہ آ گئی کہ امریکہ میں سب سے کمزور یونینز ہیں. پتا آپ کو دنیا میں سب سے کمزور یونینز ہے ٹریڈ یونین امریکہ میں. وہ انہوں نے اپنے پروانے پہ، ڈیتھ کے پروانے پہ خود دستخط کیے تھے. ان لوگوں نے جب موومنٹ سٹارٹ کری تھی نا، یہ نفری میں بہت زیادہ تھے. انہوں نے پھر اسپیشلی ہوا یہ آٹو موبائل سے، آٹو موبائل انڈسٹری نے ان کو اسمبلی لائن مینوفیکچرنگ آٹومیشن اس کی طرف ڈالا. اب امریکہ میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو آٹومیشن پہ بیس نہ کرتا ہو. اب ان کے پاس ورکر اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ ریوولٹ نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہوگی بھی ہے جب تک کہ آپ ورکنگ کلاس کو پوری کو یہ پیغام نہ پہنچائے، ورکنگ کلاس کو کھڑا نہ کریں. امریکہ میں انڈسٹریز کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ ریوولٹ کرتے ہیں. اتنے تھوڑے لوگ تو کام کر رہے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد اب آج کی مزے کی بات یہ کہ انسکلڈ ورکر ہوتا ہی نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے وہ اسکلڈ ورکر ہوتے ہیں. اور ان کی پھر بھی اب کیا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، مارکس یہ کہتا تھا نا کہ ریزرو آرمی ہوگی. اب کیا ہو گیا، اب یا تو امپلائڈ ہے یا ان امپلائڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوکری کی ملے گی، آپ اسکل ٹریننگ لیں گے پھر آپ کو بہتر جاب مل جائے گی. کوئی چکر ہی نہیں ہے. آج تک آپ کو پتا ہے کہ بلیکس جو ہیں، بلیکس جو کالی ریس ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ پاورٹی ہے امریکہ کے اندر. آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. اب باقی وائٹس بھی اس میں جانے لگے. اب ایسے تو وائٹس اس میں گھسی جائیں گے. یہ مارجنلائز پاپولیشن زیادہ ہوتی جائے گی امریکہ کی، یہ آپ دیکھیے گا ان فیوچر. اور اگر اس کو امریکہ نے اپنے انٹرنل اسٹرائیو کو ٹھیک کرنا ہے تو امریکہ کو جنگ لڑنی پڑے گی. وہ جنگ لڑے گا، اور جب جنگ لڑے گا تو پھر تو کوئی بھی حال ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ باربرزم کی طرف جا رہے ہیں. انسان کو مارے گا. سب کے پاس سب کچھ موجود ہے
ہر ایک کو ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ہم کسی تک پہنچنے نہیں دے رہے یار. اور آپ جیسے کیپٹلزم کی ابھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا, تو کیپٹلزم دنیا میں بھی جو جتنے بڑے کیپٹلسٹ تھے, جیسے مائکروسافٹ کا بل گیٹس ہی لے لیں, اس نے اپنے آپ کو کور بزنس سے الگ کر کے, چاہے وہ انڈائریکٹلی انوالو ہو مگر وہ دوسری طرف نکل گیا. فورڈ گروپ تھا, جی ایم موٹرز تھا, یہ سارے, کیونکہ کتنی جنریشن تک آپ ایک آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں. نہیں میں اس کے باوجود دیکھیں اس میں ہمارا کوئی پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس آ رہا ہے تھوڑا سا, میں وہ ایکسپلین کر دوں کہ کیا ڈفرینس آ رہا ہے. کیپٹلزم اپنے اندر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا. صحیح ہے. کیپٹلزم اپنے اندر سے اصلاح نہیں کر سکتا. کیپٹلزم کو فرگو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اگر اصلاح, انسانیت کی اصلاح کے لیے جانا ہے, ختم کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ اصلاح کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ ہسٹوریکل فنومنا ہے, سوشل فنومنا ہے بیسیکلی. یہ اکنامک فنومنا نہیں, یہ سوشل فنومنا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ لوگ جب اسے پتا لگتا ہے نا کہ ریوولٹ کرنے لگے ہیں, لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ اب باہر آئیں گے, تحریک چلے گی, کچھ بھی ہوگا, اس وقت کیپٹلزم اپنے آپ کو ریفارم کرتا ہے. یہ ریفارمزم ہے بیسیکلی, یہ ریفارمزم ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ان کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں جس سے یہ اپنے سسٹم کو تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں نا مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں, کا نیچے اوپر, بیلنسنگ ایکٹ ہے. کیپٹلزم کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کو کوئی دینے کا. جو بل گیٹس ہے یہ ایک بینیفیشری ہے, جتنا اس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ آدھا دے بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یار, آدھے دینے سے کیا ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود نہیں کہہ سکتا. دنیا کے پاس اس وقت آبادی جو ہے وہ کچھ 6 ہے, 7 ارب. اس کے وسائل جو ہیں وہ 42 ارب انسانوں کے لیے ہیں. صرف مقصد جس کا یہ ہے کہ اس کی تقسیم صحیح ہو جائے. تقسیم اس وقت صحیح ہوگی جب ہم اس میں شامل ہوں گے, اور کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیزیں ادھر ادھر سے آ کے ٹھیک ہو جائے. کوئی دنیا کا ریولیوشن لے لیں, اس کو انسانوں نے ٹھیک کیا, تو اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. یہ میری, اور جب وہ باہر سے ٹھیک کیا گیا ہے تو وہ جنگ, وہ بھی انسان نہیں. اگر باہر سے میں نے آپ کے گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہ جنگ کہلائی ہے. جتنے بھی ریولیوشن آئے وہ ود ان آئے, تو ہم یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں تو ایسے ہی بیٹھوں گا جب تک یہ میرا ہاتھ نہیں پکڑ کے آگے لے جائیں گے, یہ ہاتھ نہیں پکڑیں گے. ہمیں خود انیشیٹو لینا ہے. ہمیشہ ریولوشنری گروپس بنتے ہیں اور ہمیشہ برے ٹائم میں زیادہ مستحکم گروپس بنتے ہیں. تو ہم اسی کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ہم, لیکن اس کو میں پھر کہوں گا پولیٹیکل ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں سوسائٹی کو برابری اور مساوات کا پیغام دینا ہے. اس سوسائٹی کو برابری مساوات کا پیغام لگتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جس سوسائٹی کے اندر یہ حال ہے کہ امیر آدمی اور غریب آدمی میں اتنا فرق ہے کہ امیر آدمی جیلوں میں نہیں ہے, امیر آدمی اسپتالوں میں نہیں ہے, امیر آدمی بھوکا نہیں مرتا, یہ, اور دوسری طرف آپ یہ 80% جو آبادی ہے وہ ان تینوں چیزوں کے اندر ہے. بھوکے بھی مر رہی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے. ان کے یہ لوگ جو ہیں اسپتالوں میں نظر آتے ہیں, جیلوں میں نظر آتے ہیں, پاگل خانوں میں نظر آتے ہیں. ادھر تو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا, یا تو سائیکولوجسٹ نہیں ہوتے, پاگل خانے ہی بھیج دیتے ہیں سیدھا, پیسے نہیں ہوتے سائیکولوجسٹ کو دینے والے. تو اس لیے آپ کی جو یہ آبادی ہے 80% آبادی, اس کا میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اٹھیں, آپ لوگ کچھ سوچیں, آپس میں ملیں, مساوات اور برابری پہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کریں سوسائٹی کو کہیں گے یار یہ اس کے اوپر آؤ, اس پہ پالیٹکس کرو, مساوات پہ کرو نا. اب آپ آخری بات یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ہم تو سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں. ان کے ماننے والوں, بعد میں ماننے والوں نے تو ان کی اس بات کو بھی نہیں پورا کرنے کی کوشش کی. کتنی عجیب بات ہے کہ تمام وہ لوگ جو بڑے بڑے ایون جو نبی تھے اپنے زمانے کے مختلف مذاہب کے, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. تو یہ برابری اور مساوات اور نجی ملکیت کا نہ ہونا یہ تو ان نبیوں کے اندر بھی ہے. ان میں سے کسی نبی کی نجی ملکیت جائیداد ہی نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ اس نظام کو سمجھتے تھے, یہ نظام تو اور نظام ہے, لیکن جو مورلی ہم کہتے ہیں اخلاقی طور پہ وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور تمام مارکس بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے 19ویں صدی میں, وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں اسی چیز کو آگے لے کے جانا ہے. میرا خیال ہے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے انقلابی تحریک کے علاوہ اپنے آپ کو سٹارٹ کیا ہو. سارے مذہب اپنے زمانے کی سب سے بڑی انقلابی تحریکیں تھیں, اور وہ انسان کو برابری کے لیے
برابری و مساوات کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے. بعد میں ان کو نجی ملکیت کو محفوظ کرنے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے استعمال کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہی دینا چاہیے کہ آپ لوگ ہی بدلیں گے اس پاکستان کو. جو لوگ ایسی ڈسکشن میں آئیں گے, جو لوگ اس اکانومی کو سمجھیں گے, جو سوشل سٹرکچر کو سمجھیں گے پاکستان کے, جو مذہب میں اس کی اہمیت اور مذہب کے اس کے اوپر اثرات جو ہیں ان کو سمجھیں گے, اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کی اکانومی کو بھی سمجھیں گے. جب تک یہ سب لوگ چیزیں آپ لوگ نہیں کریں گے, پاکستان چینج کبھی بھی نہیں ہوگا. امریکہ چینج نہیں ہو سکتا, اب تو پاکستان کہاں سے ہوگا؟ امریکہ نیچے سے نیچے جاتا جائے گا آپ کے سامنے. تو پاکستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آخری بات کے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, ایسی پارٹیز آ گئی ہیں جو چینج کی بات کرتی ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس دنیا میں اس وقت جن ملکوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ترقی کی ہے, ان میں ایک انڈیا, ایک چائنا تو ہے نا, ایک ملیشیا بھی ہے. تو ملیشیا کی جو ہے وہ 15,000 روپیہ جو ہے وہ ہے جو منیمم ویج ہے, 15,000 روپیہ پاکستانی کے قریب بنتی ہے. تو 15,000 میں پاکستانی کو کسی کو دے دیں تو بتائیں کیا کرے گا, مطلب کیا کر لے گا 15,000 میں. اس لیے ملیشیا کو بھی چھوڑ دیں, وہ باتیں ہیں صرف, ورکنگ کلاس بہت بری حالت میں ہے ملیشیا میں. لیکن اگر آپ چائنا اور انڈیا کی بات کرتے ہیں جو سپر پاورز بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں, تو بھائی وہ کچھ نہیں کر سکے. پاکستان کیا کر لے گا اس سسٹم کے اندر؟ انڈیا کے اندر 45 کروڑ وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہے, جو اس سسٹم کی وجہ سے بنے ہیں, جو سسٹم ابھی بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے نافذ کیا ہے کیپٹلزم. صرف 45 کروڑ بنا سکیں مڈل کلاس, جو کہ بائنگ کیپیسٹی رکھتی ہے, پروڈکٹس جو بناتی ہے انڈین بورژوازی جو بنا رہی ہے. اس کے علاوہ سب فارغ ہیں. اگر آپ پیپلی لائف دیکھیں جو عامر خان نے بنائی تھی, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ انڈیا میں حالات کیا ہیں غریب آدمی ہیں. اور چائنا کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں کہ چائنا میں شنگھائی کی بیلٹ کے علاوہ اور کوسٹل ایریاز جو ہیں, کوسٹل ایریاز کے علاوہ جہاں ٹریڈ ہوتی ہے, اور تھوڑے سے بڑے بڑے شہر جو ہیں بیجنگ ٹائپ یا تینجن ٹائپ, اندر آپ چلے جائیں اگر چائنا میں تو پاورٹی نظر آئے گی آپ کو صرف. اور اگر آپ ایون اربن ایریاز میں ان کی فیکٹریز کے اندر چلے جائیں تو آپ کو انسان کی ذلت نظر آئے گی, کیونکہ جس طرح ورکر وہاں کام کر رہا ہے وہ انسان نہیں, جانور کر سکتے ہیں. وہ بیچارے مشین ہے, سارا دن کام کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر چائنا اپنی کیپٹلزم لے کے جا رہا ہے, اور چائنا میں 60 کروڑ سے زیادہ غریب لوگ ہیں اس وقت بھی, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس سسٹم کے اندر, جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں کیپٹلزم, جو کہ فیوڈلزم نہیں ہے, ایکچولی کیپٹلزم ہی ہے, یہ کیپٹلزم ہی ہے جس کو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. جتنی مرضی پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں, آپ لوگوں کو نئی پولیٹیکل پارٹیز میں جانا پڑے گا, ان پارٹیز میں جو مساوات اور برابری پہ کام کریں گی. میں بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں, آپ لوگ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو بدلنا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں. ادروائز یہ نہیں بدلے گا کبھی, اور یہ مساوات اور برابری پہ ہی بدلے گا, کیونکہ جب سب کو سب کچھ مل سکتا ہے تو ہم کیوں کسی کو نہیں دے رہے, محروم کیوں کر رہے ہیں. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا وطن کون سا ہے؟ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا وطن کون سا ہے؟ سرحدیں بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, نئی زمینیں پھوٹتی ہیں. سرحدیں بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, نئی زمینیں پھوٹتی ہیں. روزی کے لیے جو گھومتے ہیں, نئے وطن وہ ڈھونڈتے ہیں. کوئی انڈیا میں بھوکا سوتا ہے یا پاکستان میں, انسانیت ہی مرتی ہے پورے جہان میں. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا وطن کون سا ہے؟ ایک گورا عیسائی جس نے میرے بھائی کو نوکری دی ہے, میری ماں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. میرے گھر میں نوکر ہیں جو مسلمان ہیں میرے جیسے, پر ان کے لیے دعائیں ڈر کر کوئی نہیں کرتا. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا وطن کون سا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے تو اس لیے تھوڑا سا
क्योंकि अगर नौकर के लिए आप दुआएं करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? सिंपल सी बात है। हाँ, उसकी बेहतरी की तो दुआ भी नहीं करते।